ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنك لست بإله استحدثناه ولا برب يبيد ذكره ابتدعناه فلا عليك شركاء يقضون معك ولا كان لنا قبلك من إله نلجأ إليه ونذرك ولا أعانك على خلقنا أحد فنشركه فيك تباركت وتعاليت عما يقول الظالمون علوا كبيرا. اللهم رب محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم إله جبريل وميكائيل، اللهم إله إبراهيم وإسماعيل، عافنا ولا تسلطن علينا أحدا من خلقك بشيء لا طاقة لنا به. اللهم عافنا ولا تسلطن علينا أحدا من خلقك بشيء لا طاقة لنا به. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا. اللهم إنا نسألك التوفيق لمحابك من الأعمال وصدق التوكل عليك وحسن الظن بك سبحان خالق النور. اللهم لا تهلكنا فجاء ولا تأخذنا بغتة ولا تغفلنا عن حق ولا وصية. اے اللہ، اے ہمارے رب، اے رحمان الرحیم، اے ارحم الراحمین، ہم آپ کے کچھ بندے، کمزور بندے، عاجز بندے، گناہگار بندے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، اور یہ جمع ہونا ختم بخاری کی نسبت سے تھا. ہمیں یہ معلوم ہے کہ ایسے موقع پر آپ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور دعائیں قبول ہوتی ہیں. اے اللہ، ہم آپ سے کچھ مانگنا چاہتے ہیں، مگر سب سے پہلے آپ سے ہم اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنی نسلوں کے لیے اور پوری امت کے لیے مغفرت مانگنا چاہتے ہیں. اے اللہ، ہم سب کے گناہ معاف فرما دیجئے اور ہماری مغفرت کا فیصلہ فرما دیجئے. اے اللہ، دنیا کی نعمتیں بھی ہمیں بہت چاہیے، ہماری ضرورتیں بہت ہیں، مگر اے اللہ، ہماری سب سے بڑی ضرورت ہمارا ایمان ہے. اے اللہ، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو، ہماری نسلوں کو اور اس امت کے ایک ایک فرد کو ایمان پر استقامت عطا فرما دیجئے اور ایمان پر موت کا فیصلہ فرما دیجئے. اے اللہ، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائیے، جان و مال کی حفاظت فرمائیے، عزت و آبرو کی حفاظت فرمائیے، گھر بار آل اولاد کاروبار کی حفاظت فرمائیے. اے رب کریم، اے رحمان الرحیم، ہم آپ کے بندے ہیں، بے شک بہت گندے ہیں، مگر اے اللہ، ڈرتے ڈرتے کہتے ہیں، مگر آپ کی رحمت متوجہ کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ چاہے جتنے گندے ہم ہوں، مگر ہم آپ کے علاوہ کسی کو رب نہیں مانتے. اور یہ بھی آپ کی نعمت ہے، یہ بھی آپ کا کرم ہے کہ آپ نے ہمیں توحید عطا کی ہے. اے اللہ، کامل توحید عطا فرما دیجئے اور اپنے علاوہ کسی کا محتاج بننے سے ہماری حفاظت فرمائیے. اے اللہ، جسمانی اور روحانی بیماریوں سے شفا دے دیجئے. ہم میں، ہمارے گھر والوں میں، رشتہ داروں میں، متعلقین میں بہت سے لوگ بیمار ہیں. اے اللہ، بہت سے لوگ تو بیچارے علاج کی طاقت بھی نہیں رکھتے. اے اللہ، سب کی مدد فرما دیجئے اور سب کو بیماریوں سے شفا دے دیجئے. اے اللہ، جو مقروض ہیں ان کے قرضے ادا کرا دیجئے. اے اللہ، قرض کا بوجھ زندگی کو اجیرن بنا دیتا ہے. اے اللہ، بہت سے بھائیوں کے کاروبار میں پیسے پھنسے ہوئے ہیں. اے اللہ، اس سے بھی ان کے لیے رکاوٹیں آ جاتی ہیں. اے اللہ، وہ رکاوٹیں دور فرما دیجئے اور سب کو ایک دوسرے کا حق ادا کرنے والا بنا دیجئے. اے اللہ، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد دے دیجئے، جو مقروض ہیں ان کے قرضے ادا کرا دیجئے، جو بے گھر ہیں انہیں آرام دے گھر دے دیجئے. اے اللہ، جو اولاد کی طرف سے پریشان ہیں، اے اللہ ان کو سکون دے دیجئے، ان کی اولادوں کو اچھا بنا دیجئے. اے اللہ، اولادوں کے سلسلے میں ہم سب کی اچھی تمنائیں پوری فرما دیجئے. اے اللہ، بہت سے لوگوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے. اے اللہ، ہمیں معلوم ہے کہ ہم کتنے گناہگار ہیں، لیکن اتنے بڑے مجمع میں آپ کے کچھ مقبول بندے بھی ضرور ہوتے ہیں، ان کے ساتھ میں ہم گناہگاروں نے بھی
اللہ ہم نے بھی ہاتھ اٹھا لیے ہیں، اللہ لاج رکھ لیجئے گا اور ہمارا کام بھی بنا دیجئے گا۔ اور جن بھائیوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، بہت سے لوگوں کے نام لکھے ہوئے ہیں، مولانا صالح صاحب ابو صالح صاحب کے پاس آئے ہیں، عارف صاحب، نذیر صاحب، طارق صاحب اور دوسرے حضرات، اور بہت سے لوگوں نے کہا ہے زبانی، اور بہت سے لوگوں کے نام ہم سے ہمارے ذہنوں سے نکل گئے ہوں گے، مگر اللہ آپ سب کو جانتے ہیں۔ اے اللہ جن جن لوگوں نے بھی امید رکھی ہے اور جو بھی ہمارے ایمان والے بھائی ہیں، اللہ سب کے کاموں میں آسانی عطا فرما دیجئے، برکتیں عطا فرما دیجئے، کاموں کی رکاوٹیں دور فرما دیجئے، کام بگڑنے سے بچا لیجئے، کام بنا دیجئے۔ اے اللہ اچھی تمنائیں پوری فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم سب کو علم نافع، عمل صالح، رزق حلال واسع عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ایمان کامل، یقین صادق، لسان ذاکر عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ جن بچوں نے یہاں بخاری شریف کی تکمیل کی ہے، اے اللہ ان بچوں کو بھی علم نافع عطا فرما دیجئے۔ جنہوں نے قرآن کی تکمیل کی ہے ان کو اس نعمت کی قدر نصیب فرما دیجئے، اور اے اللہ ان سب کی صلاحیتوں کو اپنے دین کے لیے استعمال فرما لیجئے۔ اے اللہ ہمارے اس اسٹیج پر بہت سارے علماء ہیں، آپ کے دین کے خدام ہیں، دین سے محبت رکھنے والے اور تعاون کرنے والے لوگ ہیں، ہمارے بھائی جمشید صاحب اور دوسرے احباب ہیں۔ اے اللہ ان سب کی حفاظت فرمائیے اور ان کے کاموں میں خیر و برکت فرما دیجئے۔ اے اللہ جو رکاوٹیں ہیں ان کو دور فرما دیجئے۔ اے اللہ اس ادارے کو قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ اس ادارے کی خدمات میں مقبولیت عطا فرما دیجئے۔ حضرت مولانا عبدالصمد صاحب، مولانا ابو صالح صاحب اور سارے رفقا کی خدمات میں اللہ برکتیں اور قبولیت کے آثار عطا فرما دیجئے، وسعت عطا فرما دیجئے، آسانیاں عطا فرما دیجئے، رکاوٹیں دور فرما دیجئے۔ جو ادارے چل رہے ہیں، اسکول چل رہے ہیں اور مکاتب چل رہے ہیں، مدرسے چل رہے ہیں، اللہ سب کو آباد رکھے۔ اے اللہ کافر دیوبند کے طریقے پر دنیا میں کہیں بھی جو مدرسے چل رہے ہیں، اے اللہ ان کو آباد رکھیے، قیامت تک جاری و ساری رکھے۔ اے اللہ ہمارے ملک میں امن و امان قائم فرمائیے، اور پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی اے اللہ آپ کے دین پر عمل کرنے میں رکاوٹیں پیدا ہو رہی ہیں، ان رکاوٹوں کو دور فرما دیجئے اور ہمیں شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا دیجئے۔ اے اللہ یہ اتنا بڑا مجمع ہے، سب آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، ان کے ہاتھ اے اللہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ سب آپ سے مانگنا چاہتے ہیں۔ اے اللہ انہوں نے اپنے میں سے ایک بڑے سے بڑے گناہگار کو منتخب کر کے اپنی ترجمانی کے لیے بٹھا دیا ہے۔ اے اللہ ان کے اور میرے سب کے گناہ بھی معاف کر دیجئے۔ اور اللہ ایک بات آپ کی رحمت کے لیے کہتے ہیں کہ ہم آپ کے در کے بھکاری ہیں، اور اللہ دنیا کے بھکاریوں میں اور ہم میں ایک فرق ہے۔ دنیا کا بھکاری ایک در پہ جاتا ہے، وہاں سے نہ ملے تو اس کے سامنے 20 دروازے ہوتے ہیں، کہیں نہ کہیں سے تو مل ہی جائے گا۔ اے اللہ ہم ایسے بھکاری ہیں کہ ہمارے پاس مانگنے کے لیے ایک در کے علاوہ کوئی در نہیں ہے، آپ کے در کے علاوہ کوئی در نہیں ہے۔ اللہ اپنے در سے محروم نہ فرمائیے، اللہ اپنے در سے محروم نہ فرمائیے، اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ بنائیے۔ اللہ اس پورے مجمع میں ہر شخص کے سامنے کوئی ضرورت ہے آسانی سے پوری کر دیجئے، کوئی اچھی تمنا ہے وہ پوری فرما دیجئے۔ اللہ بری تمناؤں سے ہمارے دلوں کو پاک کر دیجئے اور ہم سب کی ضرورتیں آسانی سے پوری فرما دیجئے، رکاوٹیں دور فرما دیجئے، اور ہم سب پر، ہمارے دلوں پر، ہمارے گھر والوں پر اور پوری امت پر اپنی رحمت خاص کی نظر ڈال دیجئے۔ اور اے اللہ آنے والے وقت کو ہم سب کے لیے اور پوری امت کے لیے گزرے وقت سے بہتر بنا دیجئے، اور سب سے بہتر ہمارے آخری وقت کو بنا دیجئے۔ اے اللہ ہم نے جو مانگا وہ بھی، اور جو خیر مانگنے سے رہ گئی وہ بھی عطا فرما دیجئے، اور ہر شر سے بچا لیجئے۔ اللہم انا نسألک خیر المسألة وخیر الدعاء وخیر النجاح وخیر العمل وخیر الثواب وخیر الحیاة وخیر الممات، انک علی کل شیء قدیر۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الکریم وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا